عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا. ام سنان جو بریکٹ میں لکھا ہے بعد میں دوسری روایات سے، لیکن جو راوی اس حدیث کے ہیں انہوں نے جب حدیث سنی تو اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے اس خاتون کا نام بھول گئے، جبکہ اور بھی سننے والے تھے، انہوں نے جب روایت کیا تو انہوں نے نام یاد رکھا. تو یہیں سے پھر روایات کے فرق ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان سے کہا، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ آپ کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میکسیمم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ شریک ہوئے تھے اور انہیں آپ کے ساتھ حج کے مناسک سیکھنے کا موقع ملا تھا. تو آپ نے ان کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی چلیں. عورت نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں، یعنی اس سے ہم گھر کے کام کاج کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس عورت سے حج کا فریضہ جو ہے وہ ساقط ہو گیا. اگر کسی پر حج کا فریضہ عائد ہوتا ہو تو وہ فریضہ حج کرنے سے ہی ادا ہوگا، عمرے سے نہیں ادا ہوگا. لیکن یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حج تو بعد میں آئے گا، اگر اس سے پہلے ہی رمضان میں عمرہ کر لیا جائے تو وہ عمرہ حج برابر ہو جائے گا، کیونکہ انسان کو زندگی کا تو نہیں پتا ہوتا کہ کب مہلت ختم ہو جائے. تو اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیا توجیہ پیش کرتے ہیں؟ حج فرض ہو جائے گا. تو یہ حدیث بالکل اس کے یعنی اس تصور کو توڑنے والی ہے کہ حج تو ایک مستقل عبادت ہے، جب اس کا موقع آپ کو ملے وہ آپ کریں. لیکن اگر اس سے پہلے آپ کو عمرے کا موقع مل رہا ہے تو یہ سوچ کے عمرہ نہ چھوڑیں کہ اس طرح حج فرض ہو جائے گا. نہیں، وہ تو اگر فرض ہے تو ویسے ہی فرض ہے، اور اگر فرض نہیں تو فرض نہیں. اور اگر اس سے پہلے رمضان میں عمرے کا موقع ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے. یعنی یہ تو اپنی اپنی بات ہے کہ کون کس نیکی کا کتنا شوقین ہے اور کتنی اس میں وسعت ہے. روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا. روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے. اس بات کا بھی مقصد کیا تھا کہ لوگ اس عبادت کو شوق سے رکھیں. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک چیز کو، ایک عبادت کو ہمارے لیے اگر اس نے فرض کیا ہے تو ساتھ اس فرض کو ادا کرنے کا شوق بھی دلایا ہے تاکہ وہ فریضہ ادا کرنا آسان ہو جائے. یہ حکمت ہے اس میں. ورنہ عموماً جب کسی کو کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے تو کیا کہہ کے دی جاتی؟ اگر وہ مشکل سے کر رہا ہے یا نہیں کر پا رہا تو ڈیوٹی از ڈیوٹی، یہ تمہاری ڈیوٹی تمہیں کرنی ہوگی. کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا تمہارا ہی ہوگا. لہذا یہ ڈیوٹی ہے، اس لیے اس کو کرو. اسلام نے ہمیں کوئی بھی ڈیوٹی اس طرح کی نہیں دی کہ یہ کہا ہو کہ یہ نماز ہے، تمہارا فرض ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، پڑھ لو. ہم تھکے ہوئے ہیں یا کچھ بھی، یا کوئی نیند آ رہی ہے، یا قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے، یا روزے کا. ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں میں نفس پر ایک مشقت بھی ہے، ایک تکلیف بھی ہے، یہ ایک بعض اوقات انسان کے لیے یہ کام بھاری بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب اجر سامنے ہوتا ہے، جزا سامنے ہوتی ہے، تو مشکل سے مشکل کام آسان لگنے لگتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں کام کرنے کو کہا جاتا ہے اور پھر مزید اس پر ثواب اور اس کا فائدہ بتا کے اس کو آسان بھی کر دیا جاتا ہے. روزے کا اجر بے حساب ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایسی حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے جس میں
الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ والصیام جنۃ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل